چال تھی وہ حیا والی چال تھی. معلوم یہ ہوا کہ عورت کی چال بھی فتنہ ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلو، ناز اور نخرے سے مت چلو، تاکہ تمہارے چلنے سے لوگوں کی فطرے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اور پچھلے درس اور آج کے درس کے خلاصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے، عورت کی ہر حرکت فتنہ، اور عورت کی چال میں بھی فتنہ ہے. اگر اس نے اپنی چال اور اپنی زبان اور اپنے جسم کی حفاظت نہ کی تو اس کی وجہ سے کئی لوگ فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. سورہ احزاب کی وہ آیات جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی، ان میں اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، زبان سے وہ الفاظ نہ نکالو اور اس قسم کی گفتگو نہ کرو جس سے کسی دل میں برے خیالات کے آنے کا اندیشہ ہو. اور سورہ قصص کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورت کی جو چال ہے وہ بھی حیا والی چال ہونی چاہیے. تو گھر کے اندر جو پردہ ہے عورت کا وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کا جتنا حصہ ہے وہ سارے کا سارا چھپا رہے گا سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. لیکن اگر وہ لوگ گھر میں داخل ہوں، رشتے کے وہ لوگ جن لوگوں سے عورت کا نکاح اس کا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ عورت اس بات کی بھرپور کوشش کرے کہ ان مردوں کے سامنے نہ جائے. لیکن اگر اشد ضرورت ہو اور مجبوری ہو تو پھر عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ موٹی چادر اپنے جسم پہ ڈال لے اور بغیر مردوں کو دیکھے ہوئے ضرورت کے تحت ان سے گفتگو کر سکتی ہے اگر اس کی اشد ضرورت ہو. اور اگر اشد ضرورت نہیں ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان مردوں کے سامنے جائے جن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یا ان سے گفتگو کرے بغیر ضرورت کے جن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے. ان آیات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں اور ارشادات کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. شادی کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے. ویڈیو فلمیں بنتی ہیں اور اس ویڈیو فلم میں تمام عورتیں آ جاتی ہیں اس کیسٹ میں، اور اس کیسٹ کو پھر ہر قسم کا آدمی دیکھتا ہے. کتنی یعنی بے شرمی اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مرد کو علم ہی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی میک اپ کیے ہوئے اور تمام زیورات پہنے ہوئے شادی میں جاتی ہے اور اس کی تصویر ویڈیو کیمرے کے ذریعے کیسٹ میں محفوظ ہو جاتی ہے اور اس تصویر کو اس ملک میں بھی لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی شادیوں کی کیسٹ یہاں ساتھ لاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے دکھاتے ہیں کہ میری شادی کی کیسٹ ہے، اور اس کے اندر پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں ہے، یہ میری فلاں رشتہ دار ہے، یہ میری فلاں رشتہ دار ہے. اس سے زیادہ بے غیرتی کی حد میں نہیں سمجھتا کہ دوسری کوئی ہوگی. ڈنگوں کا پانی مر جانا اسے کہتے ہیں. تو وہ شادیاں جن شادیوں میں ویڈیو فلمیں بنتی ہیں عورتوں کی، اور وہ شادیاں جن شادیوں میں دلہا کے ساتھ لڑکیاں ہنسی مذاق کرتی ہیں، اس کے جوتے چرائے جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور یہ ان لوگوں کی رسمیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو ہرگز ان شادیوں میں نہ جانے دیں جہاں اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنی عزت کو بچانا ہے، اگر اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو اور اپنی بیویوں کی عزتیں بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھر کی عزتوں کو سر بازار نیلام نہ کرو. ان تقریبات میں ہرگز نہ جانے دو اپنے گھر کی عورتوں کو جہاں اس قسم کی خرافات ہوتی ہیں. رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ ناراض نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اللہ اگر آپ سے راضی ہے آپ کے لیے یہ بات کافی ہے. رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ جہاد کرنا چاہیے کہ اس قسم کی رسمیں ہماری جو شادی کی تقریبات ہیں یا جو اور تقریبات ہوتی ہیں ان میں نہ ہونے پائیں.
اور پھر مرد اور عورتیں باہم مل بیٹھتی ہیں، ایک ہی محفل اور ایک ہی مجلس ہوتی ہے، آزادانہ طور پہ ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام طریقے اور حرکتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیات حجاب میں ایک سورہ احزاب کی وہ آیت ہے جس کا تعلق خاص طور پہ عورت سے ہے جب وہ گھر سے باہر نکلے۔ اب تک ہم نے جتنے مسائل پڑھے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق گھر کے اندر کی فضا سے ہے، لیکن جب مسلمان خاتون ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو وہ کس قسم کا پردہ کرے، اس کو تفصیل سے ہم اپنے درس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی اس بات کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ چہرے کا پردہ اس کا کیا حکم ہے، اس لیے کہ بعض لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، اور بعض کم علم لوگ جو کہ اپنے آپ کو علم سے منسوب کرتے ہیں اور لوگ انہیں عالم سمجھتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کی ہتھیلیاں اور چہرہ جو ہے یہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، بعض حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو ہم اگلے درس کی نشست میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان تمام حدیثوں کو پڑھیں گے کہ یہ حدیثیں کیا ہیں، ان حدیثوں کا متن کیا ہے، اور یہ حدیثیں کون کون سی کتاب میں آئی ہیں، ان کا درجہ صحت کیا ہے، اور کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرے یا نہ کرے۔ سب سے پہلی آیات جن کو ہم نے پڑھا، خلاصے کے طور پہ دوبارہ ان کا اختصار بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 27 سے ان مسائل کے بیان کا آغاز ہوا تھا، جہاں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ دوسروں کے گھر جانے سے متعلق جو احکامات تھے ان کو اللہ تعالی نے اس آیت نمبر 27 میں سورہ نور کی بیان کیا تھا، اور وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو اور اجازت طلب کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے، بشرطے کہ ان گھروں کے جو محرم ہیں یا جو محارم ہیں ان میں سے کوئی ایک مرد گھر میں موجود ہو، اور اگر گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلجوا علی المغیبات، جن عورتوں کے محرم رشتہ دار گھر سے غائب ہوں تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے گھر جاؤ۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو پھر کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر میں اس وقت جائے اور داخل ہو جس وقت اس گھر میں کوئی مرد محرم رشتہ دار اس عورت کا موجود نہ ہو۔ اور اس حدیث نے جو کہ صحیح حدیث ہے ہمیں یہ بتایا کہ محرم اور غیر محرم میں کتنا فرق ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں اعتکاف کے مسائل اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں تھے کہ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے مسجد نبوی جہاں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کچھ دیر اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے اور جب وہ اٹھ کے جانے لگیں تو آپ اٹھ کر ان کو مسجد سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے، تو اچانک سامنے سے دو انصاری صحابی وہ آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاتون ہے، تو وہ شرم اور ادب کی وجہ سے وہیں سے واپس پلٹے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور آواز دے کر ان کو بلایا کہ علی رسلکما، ٹھہر جاؤ ذرا۔ جب انہوں نے آپ کی آواز سنی تو آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ ہذہ زوجتی صفیہ بنت حیی، یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام صفیہ ہے۔ وہ دونوں صحابی بہت حیران ہوئے اور حیرانگی کے عالم میں ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا آپ پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہم سے کہیں کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی گھر والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجرا کمجر الدم انی اخاف ان یقذف فی قلوبکما شیئا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مایا کہ جس طریقے پہ تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے یہی معاملہ شیطان کا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہ ڈال دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ کون ہے۔ اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اس بات پہ ایک درہ مارا تھا کہ وہ سر راہ چلتے ہوئے ایک خاتون سے گفتگو کر رہا تھا، اور جب اس نے یہ بتایا کہ یا امیر المؤمنین، یہ تو میری محرم ہے، یا تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور یا وہ عورت ہوگی کہ جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی یا بہن یا والدہ ہو، تو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری بیوی یا تمہارا محرم ہے، لیکن مجھ جیسے دوسرے دیکھنے والوں کو کیا پتا کہ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ تو جب اس شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس بات کی گنجائش کہاں سے نکل آئے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں باہم مل بیٹھیں یا بغیر حجاب کے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، یا بغیر پردے اور حجاب کے وہ مخلوط پارٹیوں میں جائیں اور ان محفلوں میں جائیں کہ جہاں ستر اور حجاب اور شرم اور حیا کی کوئی اسلام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کو ادب سکھایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں یہ کہا کہ السلام علیکم یا اہل البیت، یہ گھر والوں تم پہ سلام ہو۔ حضرت عبادہ ابن صامت نے پہچان لیا کہ یہ آواز تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا اور جا کے دروازہ بھی نہیں کھولا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں کہ السلام علیکم یا اہل البیت۔ اور صحیح طریقہ کے مطابق جب 3 مرتبہ جواب نہ آئے تو پھر دستک دینے والے کو، اور دستک بھی اس طریقے پہ نہ دی جائے کہ آپ کسی جس کے ہاں دستک دیں تو گویا کہ آپ ان کا دروازہ توڑ رہے ہیں، بلکہ شائستگی سے دستک دی جائے اور بےہودگی سے دستک نہ دی جائے، اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جس کے ہاں آپ تشریف لے گئے ہیں یہ ان کے آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ ملاقات کا بھی ہے اور یہ معاملہ ٹیلی فون کا بھی ہے۔ ایسے وقت میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خواہ تکلیف دینا کہ جو وقت اس کے کسی ضروری کام کا ہو یا آرام کا ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہوا جائے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر دروازے کی دستک دی جائے آہستگی سے اور سلام کیا جائے کہ السلام علیکم۔ 3 مرتبہ یہ کہا جائے، اگر جواب مل جائے تو ٹھیک، اگر جواب نہ ملے تو پھر واپس آپ لوٹ جائیے، اور جب گھر والے موجود ہوں تو ان سے کہیے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں یا میں فلاں ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟
یہ ادب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب 3 مرتبہ جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں موجود ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں موجود ہو 3 مرتبہ میں نے سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مزہ آ رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ السلام علیکم یا اہل البیت اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلامتی کی دعا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آپ جیسی ہستی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ مت داخل ہو الا یہ کہ گھر کا کوئی مرد آپ کو اجازت دے کہ آپ گھر میں تشریف رکھیں، اور اگر گھر کے اندر سے آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت صاحب خانہ مشغول ہے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں کسی اور وقت تشریف لائیں تو اس بات کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالی نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں دونوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ گزشتہ درس میں ہم ان آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ حکم جو غض بصر ہے، غض بصر یعنی نگاہوں کی حفاظت، یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے عام طور پہ برابر ہے، لیکن بعض اوقات عورتیں اس سے مستثنا ہوتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ غلام حبشی کچھ کرتب دکھا رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت یعنی پیٹھ کے قریب کھڑے ہو کے ان کے اس تماشے کو دیکھا، اور آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بڑی چادر تھی اس سے مجھے چھپایا ہوا تھا، مجھ پہ اپنی بڑی چادر انہوں نے ڈالی ہوئی تھی۔ اور اس سے علاوہ اس حدیث کے علاوہ چند اور احادیث بھی ایسی ہیں جس کی بنا پہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ عورتوں کے لیے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس بات کا جواز ہے کہ وہ شہوت کی نیت کے بغیر غیر محرم مردوں کو اگر ضرورت ہو تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ چونکہ اس دور میں فتنے ہیں اور اس بات کا بہت کم اندیشہ ہے کہ کسی عورت کے دل میں یا کسی مرد کے دل میں برائی پیدا نہ ہو نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو دیکھے، الا یہ کہ اگر اس کی اشد ضرورت ہو اور اس ضرورت کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ اور ظاہر ہے شریعت نے ہرگز یہ اجازت نہیں دی کہ عورتیں اپنے ٹی وی اور وی سی آر پہ غیر محرم مردوں کی تصویریں دیکھیں یا فلمیں دیکھیں، اور نہیں یہ چیز جائز ہے۔ اور جو لوگ فتویٰ دینے کے اہل نہیں ہیں اور جو لوگ غلط فتوے دیتے ہیں اور جو لوگ قرآن و حدیث سے بے خبر ہیں اور جو دین میں حد سے زیادہ وسعت اور حد سے زیادہ آسانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اگرچہ وہ لاکھ فتویٰ دیں، جس طریقے پہ عرب نیوز میں ایک صاحب فتوے دیتے ہیں، پیر اور جمعے کو وہ دینی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے۔ ان کے بہت سارے جوابات وہ ہوتے ہیں جو کھلم کھلا قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلا 3 یا 4 ہفتے قبل انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایکٹنگ، اداکاری فلموں میں یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اور ایک دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر مرد دن کو کام کرنے جائیں اور ان کی بیویاں ان کے پاس مشغلے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو تو وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے وی سی آر پہ فلمیں دیکھ سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ فلمیں قرآن و سنت کے یا اسلام کے خلاف نہ ہوں۔
اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ آیا کوئی ایسی فلم بھی بنتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتی. اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی فلم ہے کہ جس کے اندر وہ تمام مناظر ہوں کہ جن کا دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور پھر یہ فتویٰ دیا جائے کہ اگر ایک آدمی کام پہ جاتا ہے یا ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر والی ان فلموں کو دیکھتی ہے. یہ عجیب جواب ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن اس معاملے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر شہوت کی نیت نہ ہو تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے تحت وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے. اور کسی بھی شرعی ضرورت، کوئی بھی شرعی ضرورت ایسی اس وقت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی شرعی اشد ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی بنا پہ یہ فتویٰ ہم دیں کہ ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے کہ VCR کی فلمیں دیکھیں یا وہ ٹی وی کے پروگرام دیکھیں. البتہ بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی عالم کی تقریر ہے یا درس ہے اور وہ اس نیت سے دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی معلومات میں اضافہ ہو اور دین سیکھا جائے، تو اس صورت میں بعض علماء نے، میں اس لیے یہ الفاظ احتیاط سے استعمال کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے میں کچھ کہتا ہوں اور بعد میں لوگ کچھ اور بنا لیتے ہیں. مثلا پچھلے چند دروس میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب پہنچانے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے یا میں اس کا منکر ہوں، لیکن بعض حضرات نے اس پورے علاقے میں یہ پروپیگنڈا مشہور کر دیا کہ جو انہیں کا درس مسجد تعاور میں دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایصال ثواب سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تم تک کوئی بات پہنچے تو اس کو پھیلانے سے یا اس کی تصدیق کرنے سے پہلے، اس کو ماننے سے پہلے تصدیق کر لیا کرو. جس آدمی کی طرف بات منسوب ہے اس سے پوچھ لیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی نشانی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو وہ سنے بغیر تحقیق کے لوگوں کو سنانا، اس کو نشر کرنا شروع کر دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض علماء، جمہور علماء نہیں بلکہ بعض علماء نے اس دور کی اشد شرعی ضروریات کے پیش نظر یہ فتویٰ دیا ہے کہ VCR کے جس کا استعمال 99% یا 90% غلط ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم اچھے طریقے پہ استعمال کریں. اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ علماء کی تقریروں کو اور ان کے دروس کو VCR کی کیسٹ میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کیسٹ کو عورتیں بھی دیکھ سکتی ہیں. لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ عورتیں ان کیسٹ کو نہ دیکھیں، الا یہ کہ وہ عورتیں کہ جو سن رسیدہ ہوں، زیادہ عمر کی ہوں، یا وہ عورتیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کے دل میں کوئی بھی غلط قسم کا سوال، کوئی فکر اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، اور اس نیت سے دیکھیں کہ ہم صرف دینی نقطۂ نظر سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آیت نمبر 30 میں اہل ایمان مردوں سے خطاب تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد والی آیت میں مسلمان خواتین سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اس آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے بعض رشتہ داروں کو محارم میں شمار کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں ان کے سامنے بغیر حجاب کے آ سکتی ہیں. بغیر حجاب سے مراد یہ ہے کہ بغیر برقعے کے آ سکتی ہیں. البتہ ان کا جو باقی جسم ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، باقی جسم چھپا رہے گا سوائے شوہر کے. شوہر کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، محارم ہیں، وہ ان کے سامنے آنے سے پہلے بھی یہ ضروری ہے کہ اس عورت کا پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور سوائے ہتھیلیوں کے. مگر شوہر اس پابندی سے مستثنا ہے، اس کے پاس یہ بغیر برقعے کے اور بغیر دوسرے حجاب کے بھی اس کے سامنے آ سکتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اس کا شوہر ہے اور اس مسئلے کی مزید وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے ان محارم کو اس پردے سے مستثنا قرار دیا جن کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا شوہر ہے، اور اس کے ساتھ اس کا والد، اس کا سسر، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اور اس سے ملنے والی وہ مسلمان خواتین کہ جن سے ملنے کی صورت میں اس مسلمان خاتون کے ستر اور حجاب اور شرم اور حیا اور اسلام اور عقیدے پہ کوئی ضرب نہ پڑنے کا امکان ہو، اور وہ عورتیں کہ جو ان کی نگرانی میں ہوں یعنی کنیزیں، اور وہ مرد رشتہ دار، وہ مرد کہ جن کے بارے میں یہ بات یقینی طور پہ ثابت ہو چکی ہو کہ کسی جسمانی نقص کی وجہ سے یا دماغی خلل کی وجہ سے یہ لوگ، ان کے دلوں میں کسی بھی عورت کو دیکھ کر وہ خیالات پیدا نہیں ہوتے جو کہ کسی عام مرد کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور نابالغ بچے، یہ وہ مستثنا صورتیں اور مستثنا لوگ ہیں جن کے سامنے بغیر پردے یعنی بغیر برقعے اور بغیر موٹی چادر کے یہ عورت آ سکتی ہے۔ اور اگرچہ اس آیت میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث سے اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ چچا اور ماموں وہ بھی ان محارم میں شامل ہیں۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت صحیح بخاری میں ہے، وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان محارم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کے ساتھ دودھ پینے کی رشتہ داری ہوتی ہے، یعنی دودھ پیتا بھائی اور دودھ پینے والے وہ رشتہ دار کے اس عورت نے اور اس شخص نے یا ان رشتوں والوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہو، اس لیے کہ جو حرمت حسب نسب سے ثابت ہوتی ہے وہی حرمت دودھ پینے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ استأذن علی افلح اخو ابو القعیس، کہ افلح نامی ایک شخص نے جو کہ ابو القعیس کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ اجازت طلب کی میرے پاس آنے کی، وہ میں نے ان کے جواب میں کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میرے گھر میں داخل ہوں اور میں بغیر حجاب کے آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے ساتھ بیٹھوں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب میرے گھر آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس سے رشتہ جو ہے وہ دودھ پینے والے کا رشتہ ہے، اور وہ عمو کی، وہ تمہارا چچا ہے جو تمہارے گھر آ رہا ہے، سگا چچا نہیں ہے، مگر جو رشتے حسب نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ آپ نے پیا ہے تو وہ آپ کی بہن ہے، اس کے ساتھ آپ کا رشتہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ اگر کسی مرد نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ آپ نے پیا ہے تو یہ آپ کے سگے بھائیوں کی طرح ہے اور یہ آپ کے محارم میں سے ہے۔ اور یہ جو حجاب اور ستر کے مسائل ہیں، خواہ ان کا تعلق گھر کے ستر سے ہو یا ان کا تعلق باہر سے ہو، ان تمام پابندیوں سے اللہ تعالی نے ان عورتوں کو مستثنا قرار دیا ہے جو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن۔ والقواعد من النساء، عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو بیٹھ گئی ہوں اپنے گھروں میں، بوڑھی ہو گئی ہوں اور اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ جس عمر میں ان کے لیے جب بھی کوئی شخص انہیں دیکھے تو اس کے دل میں عقیدت و احترام کے جذبات پیدا ہوں۔ اور ظاہر ہے یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں عورت نہ تو نکاح کے قابل ہوتی ہے اور نہ وہ نکاح کرتی ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا شخص نکاح کرتا ہے، سن رسیدہ عورتیں، میں کہ ان کے لیے یہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ،
ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ بغیر برقعے کے گھر سے باہر نکلیں، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متبرجات، بڑھاپے میں بھی غیر متبرجات، بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، جسم چھپا ہوا ہوگا اور برقع وہ نہ پہنے تو ان پہ کوئی برائی نہیں ہے۔ بغیر حجاب کے اگر وہ کسی کے ساتھ گفتگو کریں، بیٹھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت بھی غیر متبرجات، بناؤ سنگھار اس نے نہ کیا ہو، میک اپ نہ کیا ہوا ہو۔ فرمایا یہ تو حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اس کے باوجود اگر وہ پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جائز تو ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اس جواز کو نہ لیں، بلکہ جائز ایک کسی بھی مسئلے کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک چیز جائز ہوتی ہے یا وہ افضل ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے لیکن کرنا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کے لیے تو جائز ہے کہ وہ بغیر حجاب کے محرموں غیر محرم مردوں کے پاس جائیں، ان سے گفتگو کریں یا گھر سے باہر جائیں، لیکن اگر وہ پردے ہی کو اپنائیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو بوڑھی خواتین کو بھی چاہیے، یا وہ خواتین کے جو اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پردے کے احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو برقع پہن کے نکلے یا موٹی چادر پہن کے نکلے، اور جب کسی غیر محرم سے گفتگو کرے تو اس حال میں ہو کہ اس نے بناؤ سنگھار نہ کیا ہوا ہو۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات لما نزلت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ پہلی ہجرت کرنے والی ان خواتین پر رحم کرے، ان سے خوش ہو جائے، جن کا معاملہ یہ تھا کہ سورہ نور کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ موٹی چادر اوڑھ لیا کریں اور اپنے جسم کو چھپا لیا کریں، تو انہوں نے اپنے گھر کے پردے اور موٹی چادریں اور بڑی چادریں جتنی بھی تھیں سب پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے اپنی اوڑھنیاں بنا لی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ سطر اور حجاب سے متعلق جو مسائل خواتین سنتی ہیں، جن تک یہ آواز پہنچتی ہے، اور وہ خواتین کو جو اس سے پہلے موٹی چادر یا موٹا دوپٹہ نہیں پہنتی تھیں، اور وہ کہ جو اس سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھیں، وہ اپنی امت کی ان بہترین خواتین کی سنت اور ان کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد سے ہم اپنے پورے جسم کو ان کی چادروں میں چھپائے رکھیں گی گھروں کے اندر، اور جب ہم گھر سے باہر نکلیں گی تو ہم موٹی چادر سے اپنے پورے جسم کو چھپا کے نکلیں گی، جس طریقے سے بعض علاقوں میں رواج ہے، یا یہ کہ ہم برقع پہن کر گھر سے باہر نکلیں گے۔ اس لیے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق بات آپ تک پہنچ جائے اور پھر اس کو اگر آپ نہ مانیں تو گویا کہ یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھر والیاں اور آپ کی بیٹیاں یہ مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین دونوں کے لیے نمونہ ہے اور بہترین اسوہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور تمام ازواج مطہرات اور تمام بنات رسول رضی اللہ عنہن اجمعین سب نے پردہ کیا اور سب پردے میں باہر نکلتی تھیں۔ تو مسلمان خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی جب گھر سے باہر نکلیں تو اس حال میں نکلیں کہ انہوں نے اپنے پورے جسم کو برقعے یا موٹی چادر میں چھپایا ہوا ہو۔ سورہ احزاب کی 59 نمبر کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جس صورت میں مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے۔ گھر کے اندر کے مسائل بیان ہو گئے، محارم بھی بیان ہو گئے کہ محرم کون کون ہے اور کون کون اس سے مستثنی ہے، لیکن ایک یہ صورت ہے
کہ کوئی مسلمان خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ضرورت کے تحت مسلمان خاتون کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہے. اور صحیح بخاری میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعودہ بنت زمعہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہے. ام المؤمنین سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا. یہ فوراً واپس آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت کو بیان کیا جو کہ انہوں نے باہر دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی تو گھر میں موجود تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو کہ وحی کے نزول کے وقت طاری ہوا کرتی. سب نے سمجھ لیا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد جب آپ کی حالت سمجھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، کہ عورتوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو یعنی تم عورتوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ تم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو. تو اس حدیث میں ہمیں ایک تو یہ بتایا کہ حدیثیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پہ مشتمل ہیں یہ بھی حق ہے. صحیح حدیث جو بھی ہو وہ حق ہے اور یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی اور وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں سے کہ تم کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ضرورت کے تحت مل گئی ہے. گویا کہ یہ بھی وحی کے الفاظ ہیں جن کا آپ پر القاء ہوا اللہ تعالی کی طرف سے. اس آیت میں خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے. تو اس جملے میں جو پہلا خطاب ہے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور یہ اللہ تعالی کا انتہائی کرم تھا آپ پہ کہ اللہ نے آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پکارا. جس طریقے سے ہمارے ہاں محبت میں بے قابو ہونے والے لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، جبکہ ادب یہ ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے، یا محمد یا محمد یا محمد کہہ کر نہ پکارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو یا محمد نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی. ان الفاظ سے آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے. تو ہمارے لیے زیادہ یہ بہتر بلکہ واجب و ضروری ہے کہ ہم ادب سے آپ کا نام لیں اور آپ کو یا محمد کہہ کر نہ پکاریں اور نہ کہیں لکھیں کہ یا محمد وغیرہ، بلکہ ادب سے آپ کا نام لیا جائے اور جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے. دوسری چیز اس آیت کے پہلے جملے سے ثابت یہ ہوئی کہ جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اسی طریقے پر آپ کی ایک سے زائد بیٹی بھی تھی. اور یہ آیت سورہ احزاب کی رد ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بیٹی تھی آپ کی فاطمہ. اور یہ قرآن کی صریح اس آیت کے خلاف، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بنات جمع ہے بنت کی، بنت کہتے ہیں ایک لڑکی کو. اس آیت میں یہ بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں.
ایک بیٹی آپ کی نہیں تھی، جس طریقے سے کہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ قرآن نے ہمیں بتائی کہ یہ حکم صرف نبی کے گھر والوں کے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان خاتون کے لیے بھی یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسم کو ایک چادر سے چھپا لیا کریں۔ ادنا سے ہے یدنینا، کسی چیز کو قریب کر لینا، لیکن اس یدنینا کے بعد اعلیٰ کا لفظ آیا تو اس کا مفہوم لغوی اعتبار سے یہ بنا، جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ادنا اور دنا کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ آیا اس کا مفہوم یہ بن گیا کسی چیز کو اوپر سے لٹکانا، سر پہ ڈال کے اس کو باقی جسم پہ لٹکایا جائے۔ من جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے۔ اس دور کے بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ برقع پہنا جائے، اور کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں کو بھی چھپایا جائے، بلکہ حجاب صرف یہ ہے کہ تمام جسم عورت چھپائے، لیکن چہرہ اور ہتھیلیاں اس سے مستثنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، تو ہم اس زبان کے جو مآخذ ہیں ان سے ہم جب دریافت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کتاب کی لغت اور نحو کو ترتیب دیا ہے ان سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو 1400 سال میں صحابہ کے دور سے اور تابعین کے دور سے لے کے آج تک کوئی ایک شخص بھی ہمیں نہیں ملتا جو عربی کے ان الفاظ کا ترجمہ یہ کر کے ہمیں بتا دے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باقی جسم چھپا رہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ میں نے عرض کیا کہ جو عربی اصل زبان کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ادنا سے ہے یدنینا، اور ادنا کے بعد اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اس نے یہ بتا دیا لغوی اعتبار سے آپ مفہوم کو چھوڑ دیجئے، اور اس سلسلے میں جتنی حدیثیں اور روایات آئی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے، صرف لفظی ترجمہ اس کا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو سر پہ رکھ کے یا اوپر رکھ کے اس کو اس طریقے سے لٹکایا جائے کہ جس چیز کے اوپر یہ کپڑا رکھا ہوا ہو اس پوری چیز کو وہ چھپا لے۔ اس سے مراد عورت کا سر ہے کہ عورت اپنی اس موٹی چادر اور برقعے کو سر پہ اس طریقے پہ رکھے کہ سر سے اسے نیچے لٹکائے، اس طریقے پہ لٹکائے کہ پورا جسم اس کا اس برقعے یا اس چادر سے چھپ جائے، جلباب چادر کو کہتے ہیں۔ اور اس وقت صحابیات کالی موٹی چادریں پہنا کرتی تھیں، اوڑھا کرتی تھیں۔ برقعے کا رواج تو یہ بعد میں ہوا ہے، اور یہ بوڑھے اور بزرگ لوگ اس بات کی گواہی غالباً دیں گے کہ متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے بھی کتنے ایسے علاقے تھے کہ وہاں برقعے کی بھی قسمیں تھیں۔ شرفا کا برقع کسی اور قسم کا ہوا کرتا تھا، اور دوسری عام عورتوں کے برقعے اور طرز کے ہوا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا تاریخ پڑھنے سے کہ اکثر علاقوں میں اور صوبہ سرحد کے ہمارے علاقوں میں آج بھی یہ دستور وہاں موجود ہے کہ ایک بہت موٹی چادر ہو، اچھی خاصی موٹی چادر، اس موٹی چادر کو عورتیں اوڑھتی ہیں، برقع ہمارے ہاں عورت کوئی نہیں پہنتی۔ جو عورت ہمارے ہاں برقع پہنے اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں عورت فیشن کرتی ہے۔ آج بھی اس قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب وہ موٹی اور وہ بڑی چادر جس سے جسم چھپ جائے، اس طریقے سے چھپے کہ جسم نظر نہ آئے۔ اس سے وہ چادر مراد نہیں ہے جو پھولوں والی چادر ہو، جس کو اوڑھ کر عورت مزید فتنے کا باعث بنے، جو نہ دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھے کہ اس نے پھولدار چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جس طریقے سے بعض اخبار والے اخبار میں لکھتے ہیں کہ
فلاں صاحبہ آج جب فلاں مقام پہ تشریف لے گئی تو سلیٹی رنگ کی قمیص تھی اور سفید شلوار تھی، اور آج انہوں نے ہلکی زرد رنگ کی پھولدار چادر پہنی ہوئی تھی. یہ حجاب نہیں ہے، یہ تو حجاب کا مذاق ہے. حجاب یہ ہے کہ یا ایسی موٹی چادر ہو کہ جو بالکل جس سے پورا جسم چھپ جائے اور جو فتنے کا باعث نہ بنے، خوبصورت نہ ہو، اس پہ پھول و کیاریاں بنی ہوئی نہ ہو، اور یا وہ برقع پہنا جائے کہ جس برقعے میں پورا جسم چھپ جائے. کتنی وہ عورتیں ہیں کہ جو برقع پہن کر بھی فتنے کا باعث بنتی ہیں. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، اتنی وہ عورتیں ہیں کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو موٹی چادر یا برقع پہن لیا کرے جس سے پورا جسم چھپ جائے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ جو کہ قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو صحابہ کی استاذ تھی، اور وہ خاتون ہیں کہ جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت شدہ ہیں. یہ عالمہ تھی، فاضلہ تھی اور فقیہہ تھی رضی اللہ عنہ، اور ام المؤمنین ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے والد ابو بکر سے ہے. یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور وہی ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم جب احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے فَإِذَا حَاذُوا بِنَا، وفی روایت فَإِذَا حَاذَوْنَا، جب وہ ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے، چونکہ احرام کی حالت میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرے کو عورت چھپائے گی نہیں، بلکہ چہرے کو کھلا رکھے گی. لیکن حضرت عائشہ اور ام سلمہ اور اسما اور دوسری صحابیات اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، سدلت احدانا من جلبابها، کہ جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم میں سے عورتیں بعض یہ کرتی تھیں کہ اپنی جو چادر ہوتی تھی سدلت احدانا جلبابها من رأسها فوق وجهها، کہ وہ اپنی موٹی چادر کو سر سے نیچے لٹکا لیا کرتی تھی. تو اس تشریح میں دو چیزیں ہمیں بتائیں. ایک تو یہ کہ جلباب کسے کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے مفہوم میں نے عرض کر دیا کہ اس کا یہ ہے، اور اس کی تشریح مزید حضرت عائشہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جلباب، ہم جس چیز کو جلباب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کپڑا جو کہ ہمارے سروں پہ ہوتا تھا، جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تھے تو ہم اس کو نیچے لٹکا لیا کرتے تھے، اس سے ہمارا چہرہ اور ہمارا جسم چھپ جایا کرتا تھا. اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 59، اس کی تفسیر جتنے مفسرین نے لکھی ہے 310 ہجری سے لے کے 1410 ہجری تک، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج کے کسی بھی مفسر تک، ان 1400 سال یا کم و بیش کے عرصے میں ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے، عربی ہو عجمی ہو کوئی بھی ہو، جس نے اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں یہ لکھا ہو کہ جلباب کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی اور باقی جسم چھپا رہے گا. تمام مفسرین نے یدنین علیہن من جلابیبہن، اس کی تشریح میں سب نے اتفاق کیا ہے اور متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو سر پہ رکھی جاتی ہے اور سر سے پورے جسم پہ لٹکائی جاتی ہے، جس سے چہرہ اور تمام جسم چھپ جاتا ہے.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بھی قرآن کے ایک مشہور مفسر ہیں اور صحابی ہیں، اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، عبداللہ ابن عباس، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں۔ ان سے جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے اور جس کو تمام مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس سے عورتوں کے چہرے، ان کے ہاتھ اور باقی جتنا جسم ہے وہ سب کا سب چھپ جائے۔ اور چہرے کو چھپانا اور ہتھیلیوں کو چھپانا، جس کے بارے میں یہی ہمارے حضرت صاحب جو عرب نیوز میں جوابات دیتے ہیں، یہ ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں سطر میں شامل نہیں ہیں۔ اور بعض مصری اور سورین علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں سطر اور حجاب میں شامل نہیں ہیں۔ اس دور کے ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی، جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے، لیکن وہ بھی اس معاملے میں بہک گئے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب اور سطر میں شامل نہیں ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل ہمیں ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب میں شامل ہے، اور مسلمان خاتون جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرے اور حجاب، اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو حجاب کرتے ہوئے چھپائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا تعلق واقعہ بحق سے ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگایا تھا منافقوں نے، اور جو پودا امت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح آج بھی موجود ہے، وہ پودا آج بھی یہ کہتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، معاذ اللہ۔ یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ اور ان کے امام صاحب جن کا گزشتہ سال بڑے میاں ان کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا اور جن کے شر سے اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے خمینی نے، اور وہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی، اور امام مہدی عائشہ کو اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کو ان کی قبروں سے نکالیں گے، اور ابو بکر اور عثمان اور عمر کو تو مرتد ہونے کی سزا دی جائے گی، جبکہ عائشہ پہ زنا کی حد جاری کی جائے گی۔ تو یہ الزام اصل میں ان کے جو بڑے تھے منافق اور یہود، جنہوں نے یہ ناسور امت مسلمہ کے جسم میں داخل کر دیا ہے، انہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، اور حضرت عائشہ وہ منفرد خاتون ہے جن کی پاکی اور پاکیزگی اور برات بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیات کو نازل کیا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی برات خود بیان کی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب میں سورہ نور میں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو سراسر بہتان ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگ رہا ہے۔ تو آپ پہ جو الزام لگا اس کی تفصیل آپ نے خود بیان کی ہے کہ کیا ہوا، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن ہم اس حدیث سے وہ ٹکڑا لیتے ہیں جو ٹکڑا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ اس آیت کی تفسیر کیا سمجھی تھی، اور حضرت عائشہ جب کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لیتی تھی تو کیا کرتی تھی۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنسَانٍ نَائِمٍ فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي
ارشاد فرمایا کہ صفوان ایک صحابی ہے، سلمی اور دکوانی، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا قافلہ ہے تم اس کے پیچھے رہو، قافلے سے کوئی شخص بچھڑ جائے یا کوئی سامان وغیرہ ہم بھول جائیں تو ہم ساتھ لیتے آنا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بچھڑ گئیں، اور جہاں بچھڑی نہیں لیٹ گئی آپ کی آنکھ لگ گئی۔ صفوان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے، جب قریب آئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فعرفنی حین رآنی، جب مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے پہچان لیا۔ اور مجھے کیوں پہچانا؟ یہاں بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب نبی کی گھر والی کے چہرے کو اس نے دیکھا تو کیسے پہچان لیا کہ یہی عائشہ ہے؟ فرمایا کہ وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچانا۔ کوئی اور کسی اور خیال کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے کیسے پہچانا۔ فرمایا حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب ہم اپنے چہرے نہیں چھپایا کرتی تھی وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اس لیے اب جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں نے اسے دیکھا فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے فوراً اپنا منہ چھپا لیا۔ اس حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ کوئی مسلمان خاتون اگر ضرورت کے تحت اپنے چہرے کو کھلا رکھتی بھی ہے تو اس کے لیے یہ کہ جب بھی غیر محرم مرد کو دیکھے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لے۔ اور دوسری حدیث ان کی بہن اسما سے روایت ہے، اور ایک روایت میں خود حضرت عائشہ سے ہے جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ احرام کی حالت میں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ احرام کی حالت میں ہم چہروں کو نہیں چھپایا کرتی تھی، لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا، کہ جب ہم یہ دیکھتی تھی کہ اب مرد نظر نہیں آ رہے اور مرد ہمارے قریب نہیں ہے تو ہم اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھی احرام کی حالت میں، لیکن جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے تھے یا ہمارے قریب آتے تھے تو ہم فوراً اپنے اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتی تھی۔ اس حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ اگر احرام کی حالت میں کسی عورت کو یقین ہو کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھے گی اور غیر محرم مرد اس کے قریب نہیں آئیں گے تب تو وہ چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، وہ حدیث ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محرمہ جو ہے لا تنتقب المرأة المحرمہ، کہ جو محرمہ ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی۔ اس حدیث پہ صحابیات اور امہات المؤمنین نے عمل کیا مگر اس صورت میں جبکہ مرد نہ ہو، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں غیر محرم مرد نہ ہو، تو اس لیے اب یہ ضروری اور واجب ہے عورتوں پہ کہ جب وہ احرام پہنے تو اس حالت میں احرام پہنے۔ ان کی کیفیت یہ ہو کہ احرام کی حالت میں بھی ان کا چہرہ چھپا ہوا ہو، چہرے اور ہتھیلیوں کو وہ کھلا نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حرم میں اور صفا و مروہ میں اور عرفات و منا و مزدلفہ میں اور مشاعر مقدسہ میں ہر جگہ کئی لاکھ مرد موجود ہوتے ہیں، اس لیے اب اس بات کی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی عورت احرام کی حالت میں اپنے چہرے یا ہتھیلی کھلا رکھے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبه۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا خطب احدكم امرأة، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ان ينظر الیہا، اس عورت کو دیکھ لے۔ تو نکاح یا شادی کا پیام اگر کہیں بھیجا جائے تو یہ بات جائز ہے کہ اس عورت کا چہرہ دیکھ لیا جائے جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، یہ چیز جائز ہے، یہ حکم نہیں ہے،
اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنی اہلیہ کا چہرہ نکاح سے پہلے نہیں دیکھا. ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے بھی اپنی کسی بھی عورت کا چہرہ، بیوی کا چہرہ شادی سے پہلے نہیں دیکھا. تو اس حدیث کو لے کے ہم پورا ایک وہ دروازہ نہ کھول دیں کہ ہم کسی شخص کو مجبور کریں کہ تم خواہ مخواہ جاؤ اور کسی عورت کا چہرہ دیکھو. البتہ اگر اس کی ضرورت ہو تو ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ دیکھ لے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فلا جناح علیہ، اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا ہمیں معلوم ہے اس حدیث سے کہ اگر شادی کا ارادہ نہیں ہے، وہاں رشتہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر جناح علیہ، پھر اس پہ گناہ ہے. یہ استثنائی صورت ہے نا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تب اس پر گناہ نہیں ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر نکاح کا ارادہ نہیں ہے تب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کسی عورت کا چہرہ دیکھیں. اس حدیث نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ عورت کا چہرہ سطر میں شامل ہے. چوتھی دلیل متفق علیہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عید کے دن سب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ ضرور جائیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ حریت وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں. لیکن ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کے وقت وہ اپنی دوسری بہنوں سے الگ رہے. لیکن جب امام دعا مانگے اور تمام مسلمان مل کے دعا مانگے تو اس وقت یہ خواتین تمام مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں. متفق علیہ حدیث ہے اور یہ آپ کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کے جائیں اور عیدگاہ میں تمام مسلمان مرد اور عورتیں نماز پڑھیں. عورتوں کے لیے الگ انتظام ہے پردے کا، وہاں بیٹھ کے وہ نماز پڑھیں اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہوں. جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احدانا لا يكون لها جلباب. یا رسول اللہ احدانا لا يكون لها جلباب، ہم میں سے بعض ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس جب گھر سے باہر نکلتی ہیں پہننے کے لیے برقع اور چادر نہیں ہے غربت کی وجہ سے، تو وہ کیا کریں؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لتلبسها اختها من جلبابها، اس کی جس بہن کے پاس برقع و چادر ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اس مسلمان بہن کو اپنے برقع اور اپنی چادر میں اپنے ساتھ چھپا لے، اس حال میں عیدگاہ لے کے جائے. اس حدیث سے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، قرآن کے بعد نمبر ہوتا ہے متفق علیہ حدیث کا، یہ بتایا کہ عیدگاہ جب خواتین جائیں تو جلباب یعنی چادر یا برقع پہن کے جائیں، اور جس کسی کے پاس برقع نہ ہو، غربت کی وجہ سے نہ ہو یا وہ برقع پہننا نہ چاہتی ہوں، تو جو برقعے والی بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کا اس دور میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ وہ چند برقعے نہ خرید سکے، تو اس کا آغاز تو آج سے کر دیں ہم لوگ. ہماری وہ بہنیں کہ جو برقع پہنتی ہیں وہ 3 4 یا 5 برقعے اپنے گھر والے سے کہہ کے بازار سے منگوا لیں، اور وہ بہنیں ان کی جو برقع نہیں پہنتی ان سے وہ اپنے تعلقات استوار کریں اور پھر ان سے کہیں کہ یہ ہم آپ کو گفٹ کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ میری طرف سے یہ آپ رکھ لیں، اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اس برقعے کو پہنا کریں. تو اس طریقے پہ ایک تو آپ نے نیکی کو پھیلایا، دوسرا یہ کہ آپ کے جتنے پیسے خرچ ہوئے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوئے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کے ایک حکم کو زندہ کیا جو اس دور میں ختم ہو چکا ہے. تو اس طریقے پہ کئی نیکیاں جو ہیں ہماری مسلمان خواتین کما سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں اور ہر اس عورت کو برقع پہنائیں کہ جو برقع نہیں پہنتی. تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس برقع نہیں ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ اس کو اپنے برقعے میں لے جائے، انہیں اس کو برقع دے دے اور برقع پہن کے یا موٹی چادر پہن کے وہ عیدگاہ جائے. اس حدیث میں بھی جلباب کا لفظ ہے جس میں ہمیں بتایا کہ چہرے کا چھپانا اور برقعے کا اور ایسی چادر کا پہننا واجب ہے جس سے پورا جسم چھپ جائے. 5ویں دلیل
یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہ چند ایک دلیل ہے، باقی ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد آج کا درس ہمارا ختم ہوگا، اور اگلی نشست میں ہم ان لوگوں کے دلائل کریں گے جو چہرے اور ہتھیلیوں کے کو کھلا رکھنے کے قائل ہیں. ان کے پاس جو دلیل ہے حدیث سے، جن حدیثوں کو وہ یا جن قرآن آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یا اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھے، ان تمام دلیلوں کو ہم بیان کریں گے. اس کے بعد ان کا رد ہم بیان کریں گے کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے. 5ویں دلیل یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر فیشهد معه نساء من المؤمنات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور کئی اہل ایمان مسلمان خواتین ایسی ہوتی تھی ہم میں سے جو کہ آپ کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی. بمروطہن، اور انہوں نے اپنے سروں کو چھپایا ہوا ہوتا تھا اور اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. مروط موٹے پردے یا موٹی چادر کو کہتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں اپنے دور کے بعض لوگوں سے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کرتی تھی کہ ہم پورے جسم کو چھپا کے مسجد جایا کرتی تھی، اور ہم جب واپس لوٹتی تھی تو ہمیں کوئی شخص پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ کون ہے، حجاب اور پردے کی وجہ سے. اور ارشاد فرمایا وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها. فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ بعض عورتیں اس حال میں مسجد جاتی ہیں کہ ان کا پردہ ٹھیک نہیں ہوتا. فرمایا کہ لو رأينا، اگر ان عورتوں کو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، رأینا ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے لمنعهن من المساجد، تو وہ منع کر دیتے کہ ایسی عورتوں کو مسجد مت جانے دو جو بغیر پردے کی مسجد جاتی ہیں. تو اس حدیث میں بھی ہم نے یہ بتایا کہ حجاب اور پردہ یہ واجب ہے ہر عورت پہ. اور چھٹی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. احرام کی حالت میں عورت نہ تو چہرے کو چھپائے گی اور نہ دستانے پہنے گی. اس حدیث میں ہم نے یہ بتایا کہ احرام کی حالت میں آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھے گی. اس کا عکس کیا ہے کہ اگر احرام کی حالت نہیں ہے تب وہ ہتھیلی اور چہرے کو چھپائے گی. بات صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف احرام کی حالت اس سے مستثنا ہے. احرام میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی. اس کا مطلب یہ کہ اگر احرام نہیں ہے تو چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھنا جائز نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرما چکی ہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا ہوگا بشرطے کہ غیر محرم مرد نہ ہو. اور 7ویں دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ المرأة عورہ، عورت جو ہے اس کا پورے کا پورا جسم سطر ہے. المرأة عورہ، عورت جو ہے پوری کی پوری وہ سطر ہے. اس حدیث نے یہ بتایا کہ عورت کا پورا جسم، چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس میں شامل ہیں. اس سب کو چھپانا ضروری ہے. اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول بھی ہمارے پاس دلیل کے طور پہ ہے. آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں لما انقضت عدتی، ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا میرے شوہر کا اور میرے جو عدت کے ایام تھے وہ گزر گئے،
تو جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، فکلمنی، مجھ سے گفتگو کی نکاح کے بارے میں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فکلمنی بینی و بینہ حجاب، اس حال میں مجھ سے گفتگو کی کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ پردہ کرنا مسلمان خواتین کو واجب ہے۔ یہ وہ چند دلائل تھے جن سے ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمان خواتین پر یہ واجب ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے پورے جسم کو اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو بڑی چادر، موٹی چادر یا برقع میں چھپا لیا کریں۔ اب وہ لوگ کہ جو ہتھیلیوں اور چہرے کو کھلا رکھنے کے قائل ہیں، ان کے پاس وہ دلائل ہیں، ان دلائل کو اور ان دلائل کا رد اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ ایک چند سوالات ہیں۔ درس میں نے بتا دیا کہ ویڈیو کیسٹ کے جو علماء کی تقاریر کی ویڈیو کیسٹ ہیں ان کے بارے میں میں نے درس میں بتا دیا ہے، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام کے بارے میں یہ ہے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو جو مصنون طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ السلام علیکم۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو سلام ہے وہ مصنون ہے، اور جب جمعے کے دن آپ خطبہ دیا کرتے تھے تب آپ کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم۔ تو اس بات کا جواز تو ہے کہ کوئی شخص جب مخاطب ہو تو سلام کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو یا جس صف میں اس نے نماز پڑھنی ہے، ظاہر جب مسجد سے داخل ہوئے تو کوئی شخص سلام سننے والا نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جب آپ جائیں تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں گزشتہ درس میں غالباً بتایا جا چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم قل هو اللہ احد پڑھو تو یہ پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو تو یہ 4000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر تم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ اگر تم نے پڑھا تو گویا کہ تم نے کعبے کو دیکھا۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ تو تم نے جنت میں اپنا مکان محفوظ کر دیا، تم نے بکنگ اپنے لیے ابھی سے کر دی۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو تم نے فقد ارضیت الخصوم، تو تم نے اپنے لیے اس شخص سے پناہ حاصل کر لی کہ جو تمہارے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، یا اس کے اور فضائل ہیں۔ اس حدیث کو بیان تو کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں منقول ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ حدیث، جہاں تک میرا علم ہے تو کسی بھی کتاب میں صحیح حدیث میری نگاہ سے ایسی آج تک نہیں گزری۔ کسی حدیث کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا حوالہ کم از کم مل جائے کہ کون سی کتاب میں۔ اب امام احمد بن حنبل کی مسند میں 30,000 حدیثیں ہیں، اسی طریقے سے صحیح ستہ کو آپ ملائیے تو وہ بھی اسی کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ اب 70-80 ہزار حدیثوں کے مجموعے میں ایک حدیث کا تلاش کرنا وہ کمپیوٹر کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کم از کم کتاب کا حوالہ مل جائے، کون سی کتاب میں ہے، تب اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا مناسب نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ ستر اور حجاب سے متعلق جن مسائل کا آغاز کیا گیا تھا وہ اب تقریباً اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس دوران ستر اور حجاب سے متعلق جتنے احکامات اور آیات قرآن و سنت میں موجود تھی ان سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے گزشتہ 6 مسلسل دروس میں
ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ستر اور حجاب کے مسائل میں ایک خاص طور پہ جو مسئلہ قابل توجہ ہے وہ ہے چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ اور چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا۔ اور اس ضمن میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ خود بعض وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں یا علم کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ ان کا علم سے کوئی دور تک کا تعلق و واسطہ نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنت کے اس مفہوم کو سمجھنے میں سخت غلطی کی انہوں نے، اور وہ بہک گئے اور انہیں ٹھوکر لگی جب انہوں نے یہ کہا کہ چہرہ اور ہتھیلی یا حجاب میں شامل نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں تمام صحابہ، تابعین، مفسرین اور سلف صالحین کے اقوال ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن بعض وہ احادیث ہیں کہ جو بعض کتب احادیث میں منقول ہیں اور موجود ہیں، اور ان احادیث کو دلیل بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں اپنی اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ صاحب حدیث میں آیا ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو وہ چہرے اور ہتھیلیوں کو تو کھلا رکھ سکتی ہے، البتہ باقی جو جسم ہے اس کو وہ چھپائے گی۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس سلسلے میں جتنی حدیثیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور جتنی باتیں دلیل کے طور پہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سب کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر ان کا رد بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرعی طور پہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ایک حدیث ہے کہ جو ابو داؤد اور امام البیہقی نے اپنی کتب میں نقل کی ہے، اور اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے اسماء، یہ ایک مرتبہ داخل ہوئی گھر میں، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے کہ دخلت اسماء بنت ابی بکر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليها ثياب رقاق، انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى 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 لم